بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ایک عطیہ ہے۔ قرآن جہاں مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہیں پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہر مشکل کا حل بھی رکھا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن پاک کو اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت اور شفا بنا کر نازل فرمایا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کا ایک خاص وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ جس سورت کو ام القرآن کہا گیا ہے۔ اس وظیفے کو آپ اپنی کسی بھی پریشانی میں کریں، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے کریں، انشاءاللہ ہر قسم کی پریشانی دور ہوگی، اور جیسی بھی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے پوری فرمائے گا۔ یہ عمل بہت ہی خاص عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ پیارے دوستو، سورہ فاتحہ کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ نام دیباچہ اور آغاز کلام کا ہم معنی ہے۔ اسے ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں: فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، سورۃ الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، سبع مثانی، نور، رقیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، تعلیم المسئلہ، سورۃ المناجات، سورۃ التفویض، سورۃ السوال، فاتحۃ القرآن، سورۃ الصلاۃ۔ جیسے اس کے نام متعدد ہیں، اسی طرح سے اس کے فضائل بھی بے شمار ہیں، اور حدیث شریف میں اسے نور کہا گیا ہے۔ دوستو، اس خاص وظیفے کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کی خدمت میں چند احادیث پیش کرتے ہیں جس سے اس سورت کے فضائل معلوم ہوتے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چڑچڑاہٹ کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل نے کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا، آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور فاتحۃ الکتاب ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ اصل میں یہ سورت ایک دعا ہے جو خدا نے ہر انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو۔ انسان فطرتاً اسی چیز کی دعا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جبکہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ پس قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست یعنی صراط مستقیم کی جستجو کے لیے پڑھے، طلب حق کی ذہنیت لے کر پڑھے، اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ خداوند عالم ہے، اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ دوستو، سورہ فاتحہ کی فضیلت میں حافظ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے کسی راستے میں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی آواز سنی جو تہجد کی نماز میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس سورت کو سنتے رہے حتیٰ کہ اس نے وہ سورت ختم کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں اس کی مثل اور کوئی سورت نہیں ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو معجم اوسط میں روایت کیا ہے، اور دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نازل ہوئی اس دن ابلیس بہت رویا تھا، اور یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی تھی۔ اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم اوسط میں روایت کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ دوستو، یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ ابلیس کو اللہ نے بڑے علم عطا کیے تھے، لیکن اس نے تکبر کیا، اور جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کا شکار ہوا اور یوں ملعون ہو گیا، اور اس پر اللہ کی پھٹکار ہوئی، اور اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ اس کے بندوں کو ورغلائے گا۔ اب جبکہ اللہ نے اپنے بندوں کو سورہ فاتحہ کی صورت میں برکات عطا کی تو شیطان کو سخت تکلیف ہوئی کہ اس کی محنت جو وہ بندوں کو گمراہ کرنے میں کرتا ہے وہ تو اس صورت کی برکت سے رائیگاں جائے گی۔ اسی وجہ سے جب یہ صورت نازل ہوئی تو شیطان سر پکڑ کر بیٹھ گیا، بلکہ دھاڑیں مارنے لگا کہ اب وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیسے بھٹکائے گا۔ دوستو، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں سورہ فاتحہ کا وہ خاص عمل کہ جس عمل کی برکت سے آپ اللہ سے اپنی ہر مشکل اور ہر پریشانی دور کروا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر حاجت پوری کروا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ سورہ فاتحہ ہے ہی ایسی برکات والی سورت کہ جس سے فیض پانا کسی کو آ گیا تو اس کے ہاتھ ہر چیز کا خزانہ آ گیا۔ دوستو، یہ عمل جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ عمل آپ نے 40 دن تک بلا ناغہ کرنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وقت مقرر کر کے روزانہ سورہ فاتحہ کو 125 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس وظیفے کی برکت سے دعا کرنی ہے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کی حاجت 40 دن پورے ہونے سے پہلے ہی پوری ہو جائے گی۔ اگر خواتین اس عمل کو کریں تو وہ ناغے کے دنوں کے علاوہ پاکی کے 40 دن پورے کریں گی، لیکن یاد رہے کہ ویسے کوئی ناغہ نہ ہونے پائے۔ اس عمل کو خود بھی کامل یقین کے ساتھ کریں، آپ کو مثبت نتائج حاصل ہوں گے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس عمل کو لازماً شیئر کریں۔ سورہ فاتحہ کے اور بھی بہت سے خواص ہیں جو کہ بزرگان دین اور اکابرین نے بتلائے ہیں۔ ان میں سے چند مزید وظائف آپ کی نظر کرتے ہیں۔ اکابرین کے نزدیک اگر گھر میں داخل ہو کر ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو فقر و فاقہ دور ہو جاتا ہے اور گھر میں برکت آ جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا، ہر بیماری کے لیے 40 بار پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پی لیں، اللہ کے حکم سے شفا نصیب ہوگی۔ رزق، قرضے کی ادائیگی اور حلال وافر مال کے لیے 364 بار پڑھیں، اور ساتھ اتنی ہی تعداد میں سورہ اخلاص اور اتنی ہی تعداد میں درود شریف بھی پڑھیں۔ دوستو، آخر میں آپ کو ایک سورہ فاتحہ کا ایک خاص الخاص وظیفہ بتاتے ہیں جسے الغزالی کا نام دیا گیا ہے۔ اہل علم نے اس ورد کے فضائل پر اشعار اور نظمیں بھی لکھی ہیں۔ یہ ورد ہر طرح کی حاجات، ہر طرح کی پریشانیوں اور ہر طرح کی مصیبتوں سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ کچھ عرصے پابندی سے کریں تو انسان نہ کسی کا محتاج رہتا ہے اور نہ کوئی اسے ذلیل و رسوا کر سکتا ہے، اور قرضے کی ادائیگی کے لیے بھی مجرب ہے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ فجر کے بعد 30 بار، ظہر کے بعد 25 بار، عصر کے بعد 20 بار، مغرب کے بعد 15 بار اور عشاء کے بعد 10 بار پڑھیں، اور مزید 10 بار کسی بھی وقت پڑھ لیں اور اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں۔ دوستو، یاد رہے کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ دوستو، اس سورت کے فضائل و برکات حاصل کرنے کے لیے سورت کی تلاوت جتنی ممکن ہو کر لیا کریں۔ اس کی برکات کی وجہ سے اس سورت کو پڑھ کر مردوں کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔